عباسیہ حکومت کے آخری دور میں مسلمانوں کے دارالخلافہ بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلے پر مناظرے ہونے لگے۔ ایک وقت ہوا کہ بغداد کے ہر چوراہے، ہر کونے کونے پہ یہی مناظرے چل رہے تھے ایک ہی ساتھ۔ پہلا مناظرہ یہ چل رہا تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام، اور دوسرا مناظرہ یہ چل رہا تھا کہ سوئی کے نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے مناظرے میں یہ تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کی سائز اسلام میں کتنی چھوٹی ہونی چاہیے، کتنی بڑی ہونی چاہیے، کتنا اس کی سائز جائز ہے اسلام کے اندر۔ بھی یہ مناظرے چل رہے تھے کہ ہلاکو خان کی قیادت میں تتاری فوج نے پورے بغداد کو تہس نہس کر دیا۔ مسواک کی حرمت کو بچانے والے خود بوٹی بوٹی ہو گئے۔ کوے پر تکرار کرنے والے ان کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اور تیسرے گروہ جو یہ تکرار کر رہے تھے کہ سوئی کے نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، ان کی لاشوں کو کاٹ کر ان کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے جن کو گننا ناقابل ناممکن تھا۔ آج دیکھیں کہ بغداد کو تباہ کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے، لیکن آج تک ہم نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ لیکن دور حاضر میں ہم پھر وہی مناظرے سوشل میڈیا کے اندر، اپنے جلسوں کے اندر، مسجد و منبر کے اندر یہی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ داڑھی کی سائز کتنی چھوٹی ہونی چاہیے اسلام کے اندر، کتنی بڑی ہونی چاہیے، کتنا جائز ہے اس کی سائز اسلام کے اندر، اور مردہ سن سکتا ہے یا نہیں، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں، اسی طرح پاجامہ ٹخنے سے کتنا اوپر ہونا چاہیے، کتنا نیچے ہونا چاہیے۔ لیکن دور حاضر کے ہلاکو خان تمام مسلم ممالک کو ایک ایک کر کے نیست و نابود کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ افغانستان، عراق اور لیبیا کے بعد شام کے بچوں کو کاٹ کر ان کے لاشوں کے مینار بنائے جا رہے ہیں، اور آج کل تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے ان مناظرے کی بنا پر مختلف فرقے بنا رکھے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ دشمن کی گولی نے شیعہ، سنی، اہل حدیث وغیرہ میں فرق نہیں کرنا۔ اسی طرح انہیں یہ نہیں دیکھنا کہ اسلام میں داڑھی کی سائز کتنی چھوٹی ہونی چاہیے، کتنی لمبی ہونی چاہیے۔ ابھی بھی وقت ہے تمام مسلم ممالک ایک ہو جائیں۔